یہ میں اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کہ میں سفیر تھا 1988 میں کوریا میں. اچھا کوریا میں. تو ایک وہاں آنا تھا جنیجو نے. کوریا یہ جو نارتھ سے ساؤتھ کوریا. اچھا یہ والا. تو وہاں پر ہم نے پرائم منسٹر جنیجو کا وزٹ ارینج کیا ہوا تھا, تو ساری ارینجمنٹس کر کے اگلے دن آنا تھا. تو میں رات کو گھر پہنچا اور سب چیزیں تیار, اگلی صبح آنا تھا جنیجو نے. تو رات کے 12 بجے میں کھانا کھا کے سونے کی تیاری کر رہا تھا, اتنے ٹیلی فون بجتا ہے. تو پریزیڈنسی سے تھا پاکستان اسلام آباد سے کہ پریزیڈنٹ صاحب بات کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ سفیر صاحب میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں. اس کو احساس تھا کہ اسلام آباد میں تو 4 گھنٹے پیچھے ہوتا ہے نا ٹائم, رات کے 8 بجے ہوں گے. تو اس کو پتہ تھا کہ میں 12 بجے کا وقت ہے. کہتے میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں لیکن مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں, میں آپ کو ان کا طریقہ ہوتا تھا بولتے. میں نے کہا جی حکم فرمائیے. کہتے کل پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں آپ کے پاس جنیجو, اور ان کے ڈیلیگیشن میں ایک خاص شخصیت ہے اور آپ نے اس کا خاص خیال رکھنا ہے. مجھے کہا, میں نے کہا جی بتائیے کون ہے. تو کہنے اس کا نام ہے نواز شریف, چیف منسٹر پنجاب, اور چیف پنجاب ہے بس. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو میں نے کیا خاص, کیونکہ وہ تو کورین ہاسپٹیلٹی اتنی ہوتی ہے کہ کسی خاص کی گنجائش ہی نہیں چھوڑتے, ہر چیز تھی. اور تو دی اونلی تھنگ آئی ڈیڈ واز کہ جب وہ بینکویٹ پرائم منسٹروں کا ہو رہا تھا, کورین پرائم منسٹر نے جو ہو, اس پہ میں نے اپنے ساتھ, ورنہ یہ کسی سائڈ ٹیبل پہ بیٹھا ہوتا تو میں نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. یہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی. اچھا نہیں, یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز میں بتا رہا ہوں. تو اس وقت پھر یہ انہوں نے گفتگو شروع کی. ان کو پتا ہوا کہ میں لاہور سے ہوں, تو پھر پنجابی میں شروع کر دی بات. اب فوراً آ جاتے ہیں پنجابی. تو کہتے ہیں سفیر صاحب ہے دسو کینیڈا اتنی ترقی کس طرح کر لی. اب میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں ہر چیز. صحیح. میں نے کہا جی آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ کوریا میں جنگ ہوئی تھی, یہ تباہ 3 سال. کہتے اچھا جنگ ہوئی سی. ہی ڈنٹ ایون نو کہ کوریا میں جنگ ہسٹوریکلی بالکل نہیں سر, باقی چیزوں کا بالکل. اچھا کہتے اچھا جنگ ہوئی سی. میں کہا جی تباہ اتنے درختوں دے چھلکے جڑے ہوندے سن وہ ابال کے کھاندے سن. کہنا اچھا تو پھر کس طرح کیتا نا. میں کہا جی 3 چیزاں. پہلی چیز ہے کہ ان کے ہاں رول آف لا ہے. بالکل ٹھیک. اور کوئی بندہ رول لا سے اوپر نہیں. اور جو سول سروس اس وقت جو میں نے جس کو اپنے کریڈینشلز دیے تھے پریزیڈنٹ کو, وہ آج جیل میں ہے کرپشن کی. میں نے کہا یعنی وہ چندو پارک کے بعد جو آیا, ہاں پاک کے بعد جو چندو آتا, میں اس کو میں نے پریزنٹ کیا تھا, تو وہ جیل میں تھا. پارک کو تو قتل کر دیا تھا انہوں نے. پاک وہ نہیں مار دیا تھا, وہ جب برما اپنے لیفٹیننٹ جنرل نے قتل کیا تھا, جنرل تو. اچھا تو یہ میں نے بات اس کو بتائی کہ پہلی چیز رول آف لا. دوسرا میں نے کہا میریٹوکریسی. ٹھیک. کہنا میریٹوکریسی تو تاری مطلب کی ہے. میں کہا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہو گیا جس طرح میں. ہاں. اچھا تیسری بات میں نے کہا, تیسری بات یہ ہے کہ جی یہاں جہاں بیٹھے ہیں آپ, یہ سول ان کا کیپٹل ہے, اور ان کی بڑی جو بندرگاہ ہے پوسان, وہ یہاں سے 300 میل ساؤتھ میں بالکل ٹپ پہ ہے. تو انہوں نے ایک آرٹری بنائی یہاں سے پوسان تک. کہتے ہیں آرٹری, تو آرٹری کا میں نے بتایا کہ خون کی شہر ہے جس سے خون پہنچتا ہے. تو انہوں نے ایک موٹر وے بنایا تھا, اور اس پہ ساری اکنامک ایکٹیویٹی کنسنٹریٹ کر کے ٹرانسفارمیشن جو اکنامک ہوئی ہے وہ اس آرٹری کے ذریعے, موٹر وے کہ وہاں بزنس سینٹرز, اسٹیل ملیں, الیکٹرانک پلانٹ سارے وہاں بنے ہیں. اس کو فائدہ اٹھایا کیونکہ پتلا سا تو زمین ہے, پینسولر ملک ہے وہ. کہتا اچھا تو موٹر وے سے پھر کچھ سوچنا شروع کیتا رہا. کہتا ہے شاہ صاحب ایک بنایا کی نہیں سی موٹر وے. میں کہا دیوو والوں نے بنایا تھا. کہتا میری کسی نہ میٹنگ کروا سکتے ہو. میں اسی وقت اپنے کمرشل کونسل کو میں نے بلایا. میں نے کہا دیکھو کل صبح چیف منسٹر صاحب کی میٹنگ, کیمو چونگ تھا ان کا چیئرمین, کیمو چونگ. ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ چیئرمین کیمو چونگ, ہم چیئرمین کہا کرتے, چیئرمین کیمو چونگ گاف کھولا کر. اس کو میں نے پریزیڈنٹ ضیاء سے ایوارڈ دلوایا ہوا تھا پاکستان کا, حلال پاکستان. تو دوست تھا میرا, گولف شولف, کورین بڑے شوقین ہیں. تو میں نے ان سے میٹنگ کروا دینا. اگلے دن اس نے مجھے کنفرم کر دیا کہ جی میں نے میٹنگ کروا دی تھی, اور بس وہ شام کو پھر وہ واپس چلے. موٹر وے ہو گئی. اس تو بعد میں ٹرانسفر ہو کے 2 سال بعد ایران سے آتے, میں اتنے خبریں پڑھیاں کہ جی موٹر وے بن گئی, اور بڑا خوش ہویا کہ بھی چلو موٹر وے بن گئی. اس کے بعد جو ہے 2 سالوں بعد جب میں اسلام آباد آیا تو میں فارن سیکرٹری بن گیا. تو مجھے کورینز نے انوائٹ کیا وہاں. اچھا. اس کو
ظاہر کو تو بن گئی ہوئی تھی 97 میں افتتاح ہوا تھا جی. تو سفیر تھا چونکہ کوریا میں، تو انہوں نے پہلے فوراً مجھے بلایا وہاں. تو میں گیا تو ہمارا جو امبیسڈر تھا اس نے میرا ڈنر تھا کیا ہوا سرکاری طور پہ، سارے منسٹر آئے ہوئے تھے. وہاں میں گیا تو میں دیکھا کہ مچونگ بھی تھا، تو اس بڑے مجھے ملا اس سے، وہ بھی، اور بلکہ ہیوی انڈسٹریز کا ان کا پریزیڈنٹ دیو کا تھا وہ بھی. یہ دونوں میرے گولف کے پارٹنرز ہوتے تھے. تو خیر وہ کم چونگ مجھے ایسے ہاتھ کمر سے لے کے نا دوسرے کمرے میں لے گیا. میں نے کہا کہ کہتا ہے ایکسیلنسی میں تو اس وقت جیل میں ہوں. اور میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ کک بیکس پاکستان کو دیے میں نے اور لیبیا کو، 2 ملکوں میں مائی گاڈ جو پروجیکٹ اس نے کیے تھے ان دونوں کے کیس میں ہی واز ان جیل. یعنی انہوں نے اپنے بندوں کو جنہوں نے رشوت دی جیل میں ڈال دیا، ہم نے وزیر اعظم بنا دیا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا ملک ہے. اب یہ تماشا ہے نا. اچھا، اور یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ وہی پیریڈ ہے جب موٹر وے بنتی ہے، جب یہ لنڈن کی پراپرٹیاں لی جاتی ہیں، وہ قطر کے پرنسز اس وقت انوالو ہوتے ہیں، وہ سارا وہی چیزیں ہیں. تو خیر یہ واقعہ ہو گیا. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ضیاء کا یہ بہت فیوریٹ تھا. اچھا، تو پھر اس کے بعد اس نے اس کو جانشین نامنیٹ کر دیا. اس نے کہا تھا میری عمر بھی آپ کو لگ گئی، اور لگ ہی گئی. اگست میں جب وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، 17 اگست، وہ پھر بھی یہ جیت جاتا. وہ ہوا یہ کہ امریکنز بیچ میں جمپ کر گئے، کیونکہ امریکہ کا رجیم چینج ہے. یہ ڈاکٹرن بہت پرانا ہے، یعنی ایران میں بھی اپلائی کیا انہوں نے، ہر جگہ 1953 سے 72 کہتے ہیں ہم نے رجیم چینج کیے ہیں دنیا میں. تو یہاں اس وقت جیت رہا تھا نواز شریف بائی آل مینس، کیونکہ وسائل IGI بن گئی ہوئی تھی. ہاں IGI تھی، پورا وہ تھا، اور فوج بھی اس کے ساتھ تھی. امید گل صاحب ہمیں خود ضائع کرتے تھے، میں نے بنائی. لیکن 2 اسسٹنٹ سیکرٹری جو تھے امریکہ کے وہ اسلام آباد آئے. ایک رچرڈ مرفی جو کہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا، اور ایک رچرڈ آرمٹیج، وہ بھی بعد میں یہ موٹا والا وہ بعد میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بعد میں بن گیا تھا، مگر اس وقت ڈیفینس کا تھا اسسٹنٹ. اچھا، 2 آئے اسلام آباد. تو میں وہ چونکہ رچرڈ کو انگلش امریکن ڈک بولا کرتے ہیں، رچرڈ مرفی اور رچرڈ آرمٹیج، بوتھ ور ڈکس. تو میں کہا کرتا تھا اس وقت کہ یہ دیز آر 2 امریکن ڈکس ان پاکستان ڈوئنگ دیئر جاب. اچھا، اب وہ آپ جو سمجھ لیجیے. تو انہوں نے 2 ہفتے یہاں بیٹھ کے ہماری فوج کے ساتھ نیگوشیٹ کیا کہ ہمیں الیکشن کے رزلٹ سے کوئی تعلق نہیں، بٹ وی وانٹ بینظیر بھٹو ٹو بی دا پرائم منسٹر. بس صاف بات، صاف کہہ دیا. تو پھر ایگریمنٹ ہوا فوج کے درمیان، اور کہ وہ شہزادہ یعقوب علی خان کو رکھیں گے وزیر خارجہ. ہاں وہ، اور کہ یہ ویسے بھی افغانستان میں دخل نہیں دے گی، نیوکلیر میں نہیں دے گی. پرسنالٹیز کا ذکر ہوا تو وہ پرائم منسٹر بن گئی. مگر وہ اس نے 1.5 سال بعد ہی کچھ تھوڑی سی شیطانیاں شروع جب کی تو غلام صاحب تو ایک نئی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا which was foiled، جو چھانگا مانگا والا فیمس. تو پھر بعد میں اس کو ڈسمس کیا. تو یہ پھر 90s کا جو ڈیکیڈ تھا اس میں یہ 4 دفعہ حکومتیں بدلیں، یعنی یہ فوج مینیپولیٹ کرتی رہی سارا وقت. 3 سال کا ٹینیور دے کے فوج کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی نواز شریف.